پیاس اگر شدت بھی پکڑ لے تو بھی زہر ملا پانی نہیں پیا جا سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اپنا لو یا اپنی ذات کا حصہ بنا لو۔ زہر خوبصورت سی پیکنگ میں بھی دیا جائے تو زہر ہی ہے۔ جو شخص آپ تک کسی کی بات کو پہنچاتا ہے تو جان لو کہ وہ آپ کی بات دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنے لگے تو اسے منع کریں، خود بھی غیبت سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی منع کریں۔ سب جیسا بن کر کیا کرو گے، جو تم نہیں ہو بن کر کیا کرو گے۔ راضی کرنا چاہتے ہو ان انسانوں کو کیوں؟ اول تو یہ ہونا نہیں، جو ہو بھی گیا تو کیا کرو گے۔ نہیں دیتے صلہ کسی بھی نیکی کا، تم ان کے لیے خود کو رول کر کیا کرو گے۔ لوگ یہاں ڈرتے نہیں ہیں خدا سے، تم لوگوں سے ڈر کر کیا کرو گے۔ مجھے اپنے کمزور ہونے سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ جو میرے ساتھ اللہ ہے وہ مجھے کمزور ہو کر بھی ہارنے نہیں دے گا۔ میں زندگی جو نہ ملا اس کے ملال میں نہیں گزار سکتی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ میں تنہا بھی ہو جاؤں تو مجھے ڈر نہیں، میرے ساتھ اللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ کسی سے کتنی بھی وفا کر لو، کتنی بھی مخلص ہو جاؤ، اس کے لیے کتنی بھی عزت دے لو، کتنا بھی بھرم رکھ لو، چاہے اس انسان کے لیے اپنی ذات کو ریزہ ریزہ کر دو، وہ کبھی نہ کبھی آپ کی سبھی وفائیں، آپ کی مخلصی آپ کے منہ پر تھپڑ کی طرح رسید کر کے ایسا چلا جائے گا جیسے کوئی جان پہچان ہی نہ ہو، اور تب ہمارے پاس سوائے اپنی ذات کو کوسنے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کسی بھی اقدام سے پہلے عقل و فہم کا استعمال کرتے ہیں، دوسرے وہ جو قدم اٹھا کر بھی سوچتے ہیں کہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کیسے کر دیا، اور سب برباد کر دیتے ہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ اس کی عقل و فہم کی وجہ سے دیا گیا ہے، تو خدا را کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی عقل کو استعمال کر کے ان باتوں کے انجام پر نظر ثانی کیا کیجیے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل وغیرہ، اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی چیز آپ کے لیے لکھی ہے تو وہ آپ کی ہو کر رہے گی۔ وقت مختلف ہو سکتا ہے، سفر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ کسی اور کے پاس چلی جائے۔ لہٰذا مطمئن رہیں، نہ کسی سے حسد کریں اور نہ نفرت کریں، صاف شفاف دل اور صاف نیت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ حکیم لقمان کے 6 راز۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اگر بندہ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لے تو زندگی بھر کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے پہلے ہاتھ کھینچ لینا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ دن میں ایک بار مسکرانے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان میں 3 گھونٹ پانی پی لے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی۔ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ میں اب آہستہ آہستہ خود کو اپنی ہی ذات کا عادی بنا رہی ہوں، کیونکہ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو وقت اور ضرورت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ جو آج ہمارے ساتھ ہیں کل کسی اور کے ہم سفر ہوں گے، اس لیے اپنی ذات سے بہتر کوئی دوسرا سہارا نہیں۔ کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ دھندلاتی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اور بھی گہری ہوتی جاتی ہیں۔ وہ یادیں جو دل میں نہیں جاتی زندگی بھر ساتھ نبھاتی ہیں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تمہیں یقین ہو کہ وہ برا ہے، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ اللہ کی رحمت ہر وہ وقت یاد کریں جب ہم تباہی کے دہانے پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں بچا لیا تھا، جب لوگ ہم سے بددل ہو چکے تھے مگر کسی کے دل میں اللہ نے ہمارے لیے رحم ڈال دیا تھا، جب ہم مایوس ہو چکے تھے لیکن اچانک سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرمائی تھی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں یا فیصلوں کو آج کی روشنی میں پرکھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر انسان اس لمحے میں جتنا سمجھتا اور برداشت کر سکتا ہے وہی کرتا ہے۔ اصل سبق یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو کوستے رہنے کے بجائے اس سے سیکھنے اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائیں۔ ہر ناکامی یا غلط فیصلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مستقبل میں بہتر انتخاب کیسے کیے جا سکتے ہیں۔
وہ لہجے یاد رہتے ہیں جن سے آپ کا سارا اعتماد اور عزت نفس مٹی ہوا ہوتا ہے۔ کہنے والے کو صرف لمحہ بھر چاہیے ہوتا ہے کسی کو آسمان سے زمین پر پٹکنے کے لیے، لیکن سہنے والے کو صدیاں لگ جاتی ہیں خود کو جوڑ جوڑ کر دوبارہ اسی مقام پر لانے کے لیے جہاں وہ پہلے تھا۔ روح کا تعلق واقعی انسان سے گہرا اور پیچیدہ تعلق ہے۔ جب آپ کسی کی روح سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، یہ نہ چہرے کی محتاج ہوتی ہے، نہ کسی لفظ کی، نہ کسی لمحے کی۔ یہ وہ محبت ہے جو نہ بدلتی ہے، نہ مان پڑتی ہے، اور نہ ہی کسی اور میں ڈھل سکتی ہے، کیونکہ روح کی محبت خالص ہوتی ہے اور خالص چیز کا کوئی متبادل نہیں۔ دو داد میرے ظرف پہ اے اہل مروت، وہ بار اٹھائے جو اٹھانے کے نہیں تھے، پلکوں پہ بٹھایا انہیں ہنستے ہوئے میں نے، جو لوگ کے منہ تک بھی لگانے کے نہیں تھے۔ چار باتیں یاد رکھنا، غم بڑھیں تو سمجھو ماں ناراض ہے، مشکلیں بڑھیں تو سمجھو باپ ناراض ہے، رزق میں کمی ہو تو سمجھو بیوی ناراض ہے، بے چینی ہو تو سمجھو اللہ پاک ناراض ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ گمان سے یقین تک، ہم اکثر لوگوں کو ان کے الفاظ سے نہیں اپنے گمان کی اینک سے دیکھتے ہیں، ایک جملہ سنتے ہیں اور پوری کہانی خود لکھ لیتے ہیں، حالانکہ سچ اتنا سادہ نہیں ہوتا جتنا ہمارا خیال اسے بنا دیتا ہے۔ بدگمانی دل کو کمزور اور تعلق کو بوجھل کر دیتی ہے، جبکہ حسن ظن رشتوں میں سانس بھر دیتا ہے اور اعتماد کی وہ شمع روشن کرتا ہے جس کی روشنی میں دلوں کو بدگمانی کے اندھیروں سے نکال کر یقین کی روشنی تک پہنچا دیتی ہے۔ وضو کا پانی نہ پوچھیں، وضو کرنے کے بعد اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کسی رومال یا تولیے سے صاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا یا کرتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہے، درست یہ ہے کہ اگر چہرے سے پانی ٹپک رہا ہو تو اتنا پوچھ لیں کہ ٹپکنا بند ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہمارے چہرے اور ہاتھوں پر جو پانی رہتا ہے، یعنی جو تری باقی رہتی ہے، وہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ قدر کیجئے، رشتے صرف احساس کے ہوتے ہیں، جن رشتوں میں احساس باقی نہ رہے وہاں رشتے کہیں آگ کے اندر ٹوٹ سے جاتے ہیں، اس لیے کسی کا احساس اس کی زندگی میں کیجئے، وقت ابھی آپ کی مٹھی میں ہے، اس سے پہلے کہ وقت ریت کی طرح آپ کے ہاتھ سے سرک جائے۔ زندگی میں مشکلات کے اندھیرے جب ہم پر چھا جائیں اور امید کی کرن نظر نہ آئے تو اپنا محاسبہ کریں کہ میرا رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی دن کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی رات کا اندھیرا، ہر رات کے بعد دن ہے، جس طرح رات باقی نہیں رہتی اس طرح ہر مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ کرنے کے دو کام، پہلا کام جب مشکل وقت ہو، پریشانی ہو، چوٹ لگے تو سمجھیں گویا سوچنے کا موقع ملا ہے، اپنی غلطی بعض اوقات نظر آنے لگتی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرا کام، مایوس نہیں ہونا، رات کے اندھیرے کے بعد دن کی روشنی آئے گی۔